بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تمام پرندوں کی حاضری لی، ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں غیر حاضر ہے؟ اگر اس نے کوئی عذر معقول پیش کیا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور اگر عذر معقول نہیں تھا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہدہد آیا اور اس نے کہا، اے سلیمان، میں وہاں تک گیا ہوں جہاں پر آپ بھی نہیں گئے۔ میں نے ایسے علاقے کے حالات معلوم کیے جو حالات آپ کو معلوم نہیں۔ ملک سبا ایک ملک ہے اور وہاں پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، تو یہ ان کے سیاسی حالات ہے، اور مذہبی حالات ان کے یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا خط لے کر جاؤ، وہاں پر ان کے حوالے کر دو۔ جب وہ خط بلقیس کے پاس وہ خط آ گیا تو اس نے اپنے تمام وزیروں کو جمع کیا اور کہنے لگی، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں معمولی کام وہ تمہارے رائے اور فیصلے کے بغیر نہیں کرتی، ہر کام میں تم سے مشورہ چاہتی ہوں۔ اب مجھے یہ خط آیا ہے کہ یا تم مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ یا ہمارے ساتھ جنگ کرو، تو ہمیں جنگ کرنا چاہیے یا مسلمان بننا چاہیے؟ تو وزیروں نے جواب دیا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم طاقت والے بھی ہیں، سخت لڑنے والے بھی ہیں، والامر الیک، یعنی کیا مانا؟ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ جنگ کریں تو ہمارے پاس طاقت بھی ہے، جنگ میں ہم ماہر بھی ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ جنگ کرنا چاہیے، اور باقی والامر الیک، معاملہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسے آپ چاہیں گی ہم وہی کریں گے۔ قالت، بلقیس بڑی سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا نہیں، جنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں جنگ کے ارادے سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، ملک بھی تباہ ہو جائے گا، معزز لوگ بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ اچھا، میں ایک کام کرتی ہوں، اگر میں دیکھتی ہوں کہ یہ بادشاہ ہے یا نبی ہے، پتہ مجھے کیسے چلے گا؟ میں ہدیہ بھیجوں گی، تحفہ وغیرہ بھیج دوں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے سونا بھیجا، چاندی بھیجی، اور جواہرات بھیجے، یاقوت وغیرہ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تحفہ دے دیا۔ اگر یہ بادشاہ ہوگا تو تحفہ قبول کر لے گا، اگر نبی ہوگا تو تحفہ قبول نہیں کرے گا۔ تو جب وہ تمام کے تمام ہدایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے تو حضرت سلیمان نے فرمایا، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرمائی ہے۔ مال کیا چیز ہے؟ مجھے تو اللہ نے جنات کا بھی بادشاہ بنایا ہے، انسانوں کا بھی بادشاہ بنایا ہے، پرندوں کا بھی بادشاہ بنایا ہے، ہوا کا بھی بادشاہ بنایا ہے۔ پھر فرمایا، ارجع الیہ، یہ ہدیے ان کی طرف واپس لوٹ کر لے کر جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بس میرا وہی مطالبہ ہے، یا مسلمان ہو کر آؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قال یا ایھا الملأ، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وہی یہ بات معلوم ہو گئی کہ بلقیس مسلمان ہو کر آپ کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس کے آنے سے پہلے اپنے وزیروں کو جمع کیا حضرت سلیمان نے کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے، تو فرمایا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کے یہاں پر آنے سے پہلے اس کا تخت وہ میرے پاس یہیں پر حاضر کر دے، کہ تخت اس کا یہاں پر آ جائے۔ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک جیو تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں بلقیس کا تخت اٹھا کر آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔
حضرت نے فرمایا نہیں ہے تو آپ بہت دیر کر رہے ہیں. تو ایک اور نے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. میں آنکھ کے جھپکنے سے بھی پہلے میں حاضر کر دوں گا. یہ آنکھ ہے نا یوں بند ہو رہا ہے تو اس سے بھی پہلے میں آپ کے پاس وہ تک حاضر کر دوں گا. تو تخت کو لایا گیا. جب وہ تخت لایا گیا تو بلقیس بھی آ گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اہٰذا عرش، کیا تیرا عرش یہ ہے، تیرا جو تخت ہے وہ یہ ہے؟ قالت کأنہ ہو. اتنی سمجھدار عورت تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہی میرا تخت ہے، بلکہ فرمایا کأنہ ہوا، گویا کہ وہ تخت بھی ایسا ہی تھا، میرا جو تخت تھا نا وہ بھی ایسا ہی تھا. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اب پتہ چلا کہ میرا تخت تو لایا گیا ہے. تاکہ حضرت سلیمان اس کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، ہم تو ویسے بھی آپ کے پاس مسلمان بن کر آنے والے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. بلقیس بھی مسلمان ہو گئی، پوری قوم مسلمان ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کرامت تھی کہ ان کا تخت وہاں سے یہاں پر لا. یہ جو ان کا وزیر تھا آصف ابن برقیہ، ان کی کرامت تھی کہ تخت وہاں سے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لایا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا. لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے تباہ و برباد کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں گنوائی کہ کائنات کے لوگوں اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک اور رازق کو پہچانو. اللہ ہم تجھے کیسے پہچانے؟ فرمائے مجھے میرے اوصاف سے پہچانو. پہلا وصف میرا یہ ہے امن خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، والارض زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس بارش کے ذریعے سے رونق والے باغات لگانے والا اللہ ہے. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ ہے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، زمین کے درمیان نہریں جاری کرنے والا اللہ ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، زمین کے اوپر پہاڑ رکھنے والا اللہ ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو سمندر ہے، ایک کڑوا ہے دوسرا میٹھا ہے. کڑوے کا پانی میٹھے میں نہیں جا رہا، میٹھے کا پانی کڑوے میں نہیں جا رہا، تو دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کرنے والا اللہ ہے. پھر فرمائے امن یجیب المضطر اذا دعا، مجبور کی آہوزاری کو سن کر قبول کرنے والا اللہ ہے. ویکشف السوء، تکلیفیں ہٹانے والا اللہ ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا اللہ ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، فرمایا کہ فی ظلمات البر والبحر، سمندر میں اور خشکی میں رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہے، راستے بنانے والا اللہ ہے. اور پھر فرمایا وَيُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، رحمت والی ہوائیں بھیجنے والا اللہ ہے. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین والوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے. یہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے. تو جس طرح یہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، تو آگے دوسرا مسئلہ بھی مان لو قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، جس طرح سب کچھ کرنے والا اللہ، جس طرح سب کچھ جاننے والا صرف اللہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی. یاد رکھنا قیامت کی بہت ساری علامات ہیں، کئی علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لیکن ایک علامت قرآن مجید میں وہ یہ کہ دابۃ الارض، یہ ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، ایک جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا. تو فرمائے کہ جب یہ جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے گفتگو کر لے گا، یہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہوگی. پھر سمجھنا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ واقعہ ہوگا. پھر اس کے بعد سورۃ القصص ہے. ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو جائے تو انہیں ذبح کر دیا جائے گا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے گا۔ یہ اعلان اس لیے کیا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، اس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہوگی۔ فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا تو جب وہ بچے کو میں ذبح کر دوں گا تو حکومت وہ کہاں سے ختم کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، 70,000 بچوں کو فرعون نے شہید کیا، 70,000 بچوں کو، لیکن جس موسیٰ کی وجہ سے اس نے ان 70,000 کو شہید کیا، اللہ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پالا۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ گھبرا رہی تھی کہ اب فرعون والے لوگ آئیں گے، وہ بچے کو ذبح کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، آپ حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو فرعون کے کارندوں سے خوف ہو جائے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس کو سمندر میں ڈال دو، صندوق میں ڈال دو، صندوق کو پھر سمندر میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرے لقی جگر کو تیری طرف واپس کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریا میں ڈالا، ڈالنے کے بعد دریا کے حوالے کر دیا۔ اب وہ آ رہے صندوق، اور پیچھے اپنی بیٹی جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی، اس کا نام تھا مریم، اس کو پیچھے کر دیا کہ قصی اس کے ساتھ ساتھ چلو۔ فَبَصُّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اب وہ بھی حضرت موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ یہ صندوق آ گیا، فرعون کے محل کے سامنے ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہوئی تھی، حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، انہوں نے اس کو اٹھایا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی۔ صندوق کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب دیکھا کہ ایک خوبصورت ترین بچہ ہے تو اس نے کہا وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولد، فرعون سے کہا کہ یہ میرے آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک بن جائے گا، آپ کی آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک بن جائے گا، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے تو لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنے بیٹے کا قائم مقام بنا دیں گے۔ اب دودھ پلانا اس کو شروع کیا، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، تو بہن نے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون لکم وہم لہ ناصحون، میں ایک ایسے گھرانے کی نشاندہی کر سکتی ہوں کہ جہاں پر آپ لوگ لے کر جائیں گے تو یہ اس کا دودھ پیے گا۔ بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف فرعون نے ان کو واپس کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْهِ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کی قوت کو پہنچ گئے تو شہر میں ایک دن جا رہے تھے، وہاں پر دیکھے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے جو فرعون کے قوم سے، دوسرا بنی اسرائیلی ہے جو حضرت موسیٰ کی قوم سے، اب دونوں لڑ رہے ہیں۔ تو جب اس بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ آ گئے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس قبطی کو ایک مکہ مارا، اس کا کام تمام کر دیا، وہ وہیں پر مر گیا، کیونکہ نبی کا مکہ تھا، جب مارا ایک تو ڈائریکٹ وہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرے دن دیکھا، اب راز ہے، کسی کو پتہ نہیں یہ کس نے قتل، کسی کو پتہ نہیں۔ دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، وہی بنی اسرائیل دوسرے قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب اس نے پھر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو حضرت موسیٰ پھر مدد کے لیے بلایا، حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین، آپ واضح طور پر سرکش ہیں، روزانہ لڑ رہے ہو۔ فلما ارادہ، اب اس نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ میرے پاس آ رہا ہے، مجھے قتل کر رہا ہے، تو اس نے چیخنے لگا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت، اے موسیٰ کیا آج آپ مجھے قتل کرنا چاہتے جس طرح کل آپ نے قبطی کو قتل کر دیا تھا؟ بس جب بنی اسرائیل نے یہ بات کی تھی
تو پورے علاقے میں شور مچ گیا. کل جو قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اب ایک بات ذہن میں رکھنا، دیکھیے مکے سے کوئی آدمی قتل نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، ارادہ بھی نہیں تھا، بس مکہ مارا. اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ وہ مر گیا. تو جب یہ پورے علاقے میں بات پھیل گئی کہ کل کا قتل حضرت موسیٰ نے کیا، فرعون نے اپنے وزیروں کو بلایا اور مشیروں کو بلایا کہ اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جس کی تائید کرانے پر آ جائے تو اپنوں سے کروا دیا جاتا ہے. وہیں پر فرعون کے وزراء میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اے موسیٰ، وہاں کے سردار اور وزیر وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے، آپ یہاں سے نکلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب جب جا رہے راستے پر کوئی راستہ بھی معلوم نہیں، مسجد کے کنویں پر پہنچ گئے. وہاں پر دیکھا ووجد علیہ امۃ من الناس یسقون. دو لڑکیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پایا. باقی تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دو لڑکیاں بالکل علیحدہ کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا ما خطبکما، تم دونوں یہاں علیحدہ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاح. اور سوال کرنے والے سائل، ہم نے اس وقت تک کنویں کے قریب بھی نہیں جانا جب تک باقی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں جاتے، اور ہماری ایک مجبوری ہے جو مجبوری ہمیں گھر سے باہر نکال کر لائی ہے، اور مجبوری ہماری یہ ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا والد بوڑھا ہے. حضرت موسیٰ نے جب مجبوری سن لی فرمایا ہٹو. لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ، ہم 20 بندے مل کر ایک ڈول نکالتے ہیں، یا اکیلا آ رہا ہے کہ ہٹو میں ڈول نکال دیتا ہوں. ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے ایک نبی کے اندر دنیا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جتنی جنت میں 40 نوجوانوں کو طاقت حاصل ہوگی. اتنی طاقت ایک نبی کے اندر دنیا میں ہوتی ہے. پر میں فَسَقَالَهُمَا، حضرت موسیٰ نے دیر بھی نہیں لگائی، ڈول نکالا. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر آ کر سائے میں لیٹ گئے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. اور کہا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مصر سے پیدل آیا ہوں، یہاں مسجد تک کھانا نہیں کھایا، اللہ کھانے کی ضرورت ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ نے کس سے مانگا؟ اللہ ہی سے مانگا. تو مجھے اور آپ کو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اللہ کی قدرت ہنس رہی تھی. موسیٰ تو روٹی مانگتا ہے، میں روٹی بھی عطا کر دوں گا، روٹی پکانے والی بھی عطا کر دوں گا. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، بڑی شرم و حیا کے ساتھ چل کر آ رہی تھی. اللہ کو اس لڑکی کا حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے حیا کے ساتھ چلنے کو قرآن بنا دیا. اور پھر جب وہ آ گئی کہنے لگی ان ابی یدعوک، اے موسیٰ آپ کو میرا ابا بلا رہا ہے. کیوں بلا رہے بھائی؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو جو پانی پلایا تھا نا اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. جب آ گئے وہاں پر تو اس نے کہا فلما جاءه وقفان، حضرت موسیٰ نے پورا قصہ بیان کیا وہاں پر فرعون سے اس طرح کا. تو یہ کون تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام. اس نے کہا نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نے نجات پائی. پھر حضرت شعیب نے کہا کہ اس طرح کرو کہ یہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دینا چاہتا ہوں، لیکن مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں گے، اور اگر آپ نے 10 سال میری خدمت کی تو یہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی. اس کے بعد پھر حضرت شعیب کی بیٹی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا. جب آگ نظر آیا راستہ معلوم نہیں، اندھیرا بھی ہے، بیوی درد ذہن میں بھی مبتلا ہے، اب راستہ بھی معلوم نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. اب اللہ نے نبوت عطا جو فرمائی وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. عصا کو نیچے ڈال دو تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ کو یہاں پر ڈال دو تو وہ سفید اور چمکنے لگا. یہ معجزات اللہ نے عطا کی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو
فرعون کے پاس بھیجا کہ ان کے سامنے تبلیغ کر لو. جب اس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا. ایک اور تھا جو حضرت موسیٰ کا چچا صاحب تھا، اس کا نام قارون تھا. اس نے تکبر کیا، غرور کیا. اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، میں اللہ نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے، اتنا مال دیا تھا کہ ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے جب اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوا کرتی. قوم نے اس سے کہا لا تفرح، آکل نہ کرنا، ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس پر آتن نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا یہ جتنا میرے پاس مال ہے یہ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے. اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا. پورے سورۃ القصص کا خلاصہ ایک بات بس اسی کو ذہن میں رکھنا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص اس لیے نازل فرمائی. اللہ اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتا ہے، اللہ اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتا ہے. وہ کیسے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، آپ نے اپنے وطن مکہ کو چھوڑا، مدینہ المنورہ میں آباد ہو گئے. اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر چھوڑا اور جب والدہ کی طرف واپس جانے لگے تو ہزاروں کا فوج ان کے ساتھ تھا، اس لیے کہ اب بادشاہ کا بیٹا بن کر جا رہا ہے. انہوں نے اپنا بیٹا جو بنا لیا، تو جب جا رہا تھا تو بڑا فوج اس کے ساتھ جا رہا تھا والدہ کے پاس. فرمائے جب آپ کو بھی میں مکہ کی طرف واپس لاؤں گا نا تو 10,000 صحابہ کا لشکر تمہارے ساتھ ہوگا. آج آپ نے مکے کو چھوڑ دیا، مدینہ میں آئے. جب آپ کو جس طرح میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف واپس کیا تھا، میرے محبوب پیغمبر میں آپ کو بھی مکہ کی طرف واپس کروں گا. جس طرح حضرت موسیٰ کو میں نے شان اور قوت کے ساتھ واپس کیا تھا، میرے محبوب پیغمبر آپ کو بھی میں شان اور قوت کے ساتھ واپس کروں گا. اگلی صورت ہے سورۃ العنکبوت. اس صورت کے اندر اللہ نے بتلایا کہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے. ان یقولوا آمنا، ہم کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس بات ختم. فرمائے اولئکم، ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، تکلیفیں ہم پر نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمایا. اللہ یہ آپ آزمائشیں کیوں لاتے ہیں؟ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. میں اللہ دنیا والوں پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. امتحانات آئیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا، کبھی یہ امتحان والد کی طرف سے بھی آئے گا. جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، والدہ نے قسم کھائی آج جب تک یہ دوبارہ اپنے دین کی طرف نہیں آئے گا میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں پانی بھی نہیں پیوں گی، میں چھت کے نیچے بھی نہیں رہوں گی، دھوپ کے اندر پڑی رہوں گی. تو ایک دن گزر گیا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، گھر میں نہیں آئی. دوسرا دن، تیسرا دن حضرت سعد بن وقاص کو لوگوں نے منت کی. حضرت سعد بن وقاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا. اللہ نے قرآن نازل کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر لو. اسلام کا حکم ہے، کافر ہو تب بھی اچھا سلوک کر لو، مسلمان ہو تب بھی اچھا سلوک کر لو. ہر ایک بات یاد رکھنا فَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. جب والدین شرک کا حکم دے تو اب ان کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کے اوپر، میرے اوپر اللہ کا حق ہے جس نے وجود ہمیں عطا کیا ہے. تو لہذا والدین کے کبھی امتحان والدین کی طرف سے آئے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کیا سمجھتے کہ امتحان آئے گا نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا اور مفسرین پر اللہ کے 950 سال
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ روزانہ جب آپ مسئلہ بیان کرتے تو قوم کے لوگ پتھر اٹھاتے، آپ کو مارتے، پورا وجود خون سے بھر جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے شام کے وقت جبرائیل امین آتے، مرہم پٹی کرتے، پھر اس کے بعد صبح کے وقت پھر جاتے۔ 950 سال تک یوں تبلیغ کا کام کیا، یوں اللہ کے دین کو بیان کیا۔ فرمایا کہ 950 سال تک ایک نبی پر امتحانات آئے، تکلیفیں آئے، اگر تم پر تکلیفیں آ جائے تو برداشت کرو۔ پھر فرمایا آگے ایک اور نبی کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو یا آگ میں ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں فانجاه الله من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ جب یہ امتحانات آئیں گے، میں یہاں پر دین کا کام کر رہا ہوں، یہاں پر مختلف امتحانات آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، لوگ کام کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ارضی واسعہ، میری زمین کشادہ ہے، اگر یہاں پر دین کا کام نہیں ہو سکتا کسی اور علاقے میں جا کر دین کا کام کر لو۔ اللہ اگر میں وہاں پر دین کا کام کروں گا، مسافر بنتا ہوں گا، تو مسافر وہ اس طرح دین کا صحیح کام نہیں کر سکتا۔ پر میں کیوں نہیں کر سکتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے دین کے نعرے لگاتے ہوئے، اللہ کے دین کو بیان کرتے ہوئے موت آ جائے تو اس سے خوش نصیب موت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ دوسرے علاقے میں کھانے کا کیا حساب ہوگا؟ پر میں فکر کیوں کرتا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا بھی نہیں سکتے، میں اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہوں۔ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، میں اللہ تجھے بھی رزق سے محروم نہیں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے